اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس نمبر 16۔ ہم اب اپنا ایک قصہ مکمل کر چکے ہیں، اب ہمارا ایک نیا قصہ شروع ہوگا۔ پچھلے درس میں جو ہم نے راز بتائے ہیں وہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی کر لیے ہوں گے، اور ان میں چھپے ہوئے جو راز تھے وہ بھی جان لیے ہوں گے۔ وہاں پہ وہ قصہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہم اگلے قصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک بنیا تھا اور اس کے پاس ایک طوطی تھی جو سبز رنگ اور خوش آواز بولنے والی تھی۔ وہ دکان کی حفاظت کرتی اور سوداگروں سے دلچسپ باتیں کرتی، انسانوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتی۔ ایک دن مالک گھر کو گیا اور طوطی دکان پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی چوہے پر لپکی۔ طوطی ڈر گئی، ڈر کر دکان میں کودی تو روغن نے گل کی شیشیاں بہا دیں۔ مالک گھر سے واپس آیا اور دکان کو تیل و عطر سے پر دیکھا تو طوطی کے سر پر ایسی مار ماری کہ وہ گنجی ہو گئی۔ طوطی نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ بنیا کو اس کی خاموشی کا بہت افسوس اور ندامت ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ ہائے، جب میں نے اس کو مارا تو میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے۔ بنیے نے فقیروں کو خیرات دی، بہت ہیلے کیے، ٹونے ٹوٹ کے آزمائے کہ کہیں طوطی بول پڑے، مگر وہ ان سب میں ناکام رہا۔ 3 دن اور رات مایوسی کے عالم میں دکان پر بیٹھا رہا، اسی انتظار میں کہ طوطی اب بولے کہ اب بولے۔ اس کو طرح طرح کے کھانے کھلاتا اور چیزیں دکھاتا، لیکن بیکار۔ اسے طرح طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا، تصویریں دکھاتا، لیکن طوطی نہ بولی۔ اتفاقاً ایک دن ایک گدڑی پوش فقیر ادھر سے گزرا۔ اس کا سر تشت کی پشت کی طرح صاف تھا، یعنی بالکل صاف گنجا، بالکل سر صاف تھا اس کا۔ طوطی اسے دیکھ کر عقل مندوں کی طرح بولی، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں شامل ہوا؟ کیا تو نے بھی تیل گرایا ہے؟ اس قیاس، یعنی قیاس کا مطلب خیال، اس قیاس سے لوگ ہنس پڑے کہ اس نے گدڑی والے کو بھی اپنے جیسا سمجھا۔ پاک لوگوں کے کام کو اپنے پر قیاس کرنا، یعنی نیک لوگوں کے کاموں کو اپنے جیسے کاموں کا کرنا کہ ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس میں چھپا ہوا جو راز ہے، وہ در حقیقت جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ، یہ ان کے لیے مولانا صاحب نے ان کو یہ جواب دیے ہیں کہ دیکھیے، بنیے کہ اس طوطے کی طرح مت بن جائیے کہ وہ بھی گدڑی والے فقیر کو دیکھ کر کہہ رہی ہے، اپنے جیسا خیال کر رہی ہے، تو وہ مت بنیے، انسان بنیے، کیونکہ انبیاء اور اولیاء کا ایک مقام ہوتا ہے، ان کو سمجھیے۔
آگے مثال دیتے ہیں، آگے مثالیں ہیں اس کے متعلق جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ لکھنے میں شعر اور شیر ایک جیسے ہیں، لیکن شیر کو آدمی پیتا ہے، شیر یعنی کہ میٹھا، اور شعر آدمی کو پھاڑ ڈالتا ہے۔ محض اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہو گیا ہے۔ بہت کم کوئی خدا کے ابدال سے واقف ہے۔ بدبختوں کی دیکھنے والی آنکھ نہ تھی، اچھا اور برا ان کی نظر میں یکساں ہے۔ انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھا، اور کہا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی کھاتے اور سوتے ہیں اور یہ بھی کھاتے اور سوتے ہیں۔ اندھے پن سے وہ بھی طوطی کی طرح یہ نہیں سمجھے کہ ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ دو قسموں کی بھیڑوں نے ایک ہی جگہ سے کھایا، لیکن ایک نے صرف ڈنگ اور ایک نے شہد دیا۔ دونوں قسموں کی ہرنوں نے گھاس کھائی اور پانی پیا، لیکن ایک سے گوبر بنا اور ایک سے مشک۔ دونوں نسلوں نے ایک جگہ سے پانی پیا، لیکن ایک کھوکھلی اور دوسری شکر سے بھری ہوئی۔ اسی طرح کی لاکھوں مثالیں تیرے سامنے ہیں، لیکن ان میں 70 سالہ راہ کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس میں نجاست نکلتی ہے، وہ کھاتا ہے تو خدا کا نور بن جاتا ہے۔ مولانا صاحب اب جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام ہمارے جیسے ہیں۔ مولانا صاحب اب ان کو جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے اور ان کے درمیان 70 سالہ راہ کا فراق ہے، اب اس بات کو سمجھیے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، اگر تم لوگ کھاتے ہو، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ نجاست نکلتی ہے، نجاست بن جاتی ہے، لیکن وہ جو کھاتے ہیں وہ نور بن جاتا ہے خدا کا۔ پھر آگے یہی بیان کر رہے ہیں، یہ کھاتا ہے تو سراسر بخیل اور کینہ پیدا کرتا ہے، وہ کھاتا ہے تو نور الہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے اور وہ شور، یہ پاک انسان ہے اور وہ بھوت درندہ۔ اگر دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں تو ٹھیک ہے، نمکین اور شیریں میں صفائی موجود ہے، صاحب ذوق کے سوا کوئی اور دونوں پانیوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پہ مولانا صاحب جو مثال دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر 2 پانی کے گلاس بھر کے رکھ دیے جائیں تو اب بظاہر تو پانی پڑا ہوا ہے، اب جب تک کوئی چکھے گا نہیں تو کسی کو کیسے پتہ لگے گا یہ پانی میٹھا ہے یہ نمکین ہے؟ چکھنے سے حقیقت سامنے آئے گی نا۔ اگر پانی پیے گا، کسی نے ذائقہ دیکھا ہوگا، صاحب ذوق یہاں پہ یہی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوا کوئی فرق نہیں کر سکتا پانیوں میں۔ جس کو پانی میں فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ نمکین ہے یہ میٹھا، وہ بتا سکتا ہے۔ اب ہر اسی طرح گلاس پڑے ہوئے ہیں 2 سامنے، تو کون ان میں فرق بتا سکتا ہے؟ وہی جو شعور رکھتا ہے دیکھنے کا، وہی جو پی کے بتا سکے کہ ان میں یہ فرق ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے کا شعور، انسان کی وہ نگاہ نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پہ وہ فرق کہ پانی کو پئیں گے تو اس کا ذائقہ چکھیں گے، یہ فرق ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء ہمارے جیسے ہیں۔ یہ ان کے لیے فرق ہے کہ 2 پانی پڑیں میٹھا اور نمکین تو وہی کر سکتا ہے نا جو صاحب ذوق ہوگا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتے نا۔
پھر آگے مثال ایک اور دے رہے ہیں، بہت ہی پیاری مثال ہے، جس نے شہد چکھا نہ ہو شہد اور موم میں فرق نہیں کر سکتا۔ دیکھیں بظاہر دیکھنے میں شہد اور موم بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ یہ شہد ہے یا موم ہے۔ ہاں جس نے شہد چکھا ہے، جس کو ذائقے کا پتہ ہے کہ شہد کا ذائقہ یہ ہے، جب وہ چکھے گا ہی تو بتائے گا نا یہ شہد ہے اور یہ موم ہے۔ ان میں فرق تو وہ تبھی کر سکتا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں وہ فرق کر کے بتا سکتا۔ بظاہر وہ دیکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسے لوگ گناہ گار دیکھنے میں تو بظاہر انسانی شکل میں ہی ہے نا۔ اب ہماری شکلیں اور اس طرح کے لوگوں کی سب کی شکلیں تو ایک جیسی ہیں، لیکن بظاہر اللہ والے ہی اس نگاہ کو پہچان سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ اولیاء اللہ کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں تو کہنے کو کیا ہے کہ شہد اور موم پھر ایک جیسا ہی ہے، پھر ایک ہی ہو گیا نا جب ہم اس فرق کو پہچانتے نہیں۔ تو آگے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جادو اور معجزے کو اپنے قیاس یعنی خیال سے ایک سمجھتا ہے اور دونوں کو مکر و فریب قیاس کرتا ہے، یعنی کہ معجزہ اور جادو کو تو مکر و فریب سمجھتا ہے۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جادوگروں کی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھیاں بظاہر ایک جیسی تھیں، لیکن باطن میں ایک کا کام اور تھا، ایک کا کام اور، ایک کے پیچھے اللہ کی رحمت اور ایک کے پیچھے اللہ کی لعنت۔ دیکھیں یہاں پر جو مولانا صاحب سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے، جادو اور معجزے کو بعض لوگ کہتے ہیں ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال تو یہ ہے وہ ایک جیسا نہ سمجھے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جادو انسان اپنی لالچ کی بنا پر یا اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں، وہ جادو ہوتا ہے۔ معجزہ جب بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم خداوندی سے ہوگا۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو معجزہ اور جادو کو ایک اگر سمجھتا ہے تو پھر یہ بات ہے، اگر دیکھا جائے معجزہ جو تھا، اگر وہ لوگ جو کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے ہیں، پھر وہ لوگ یہاں پر فرق کریں نا، جب جادوگروں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی پھینکی، لاٹھی تو ایک جیسی تھی، لاٹھیوں میں فرق تو نہیں تھا، ان کی بھی لاٹھی لکڑ کی تھی، ان کی لاٹھی بھی لکڑ کی تھی، اب واضح فرق تو نہیں تھا نا۔ اب فرق کہاں پر تھا؟ انہوں نے پھینکی وہ بھی سانپ بن گیا، انہوں نے پھینکی وہ بھی سانپ بن گیا، بظاہر عمل بھی ایک ہو گیا۔ اب لاٹھیاں پھینکی بن گیا سانپ، اب یہاں پر فرق کرو نا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کام کیا وہ کس بنا پہ کیا، اور جادوگروں نے جو کام کیا وہ کس بنا پہ کیا؟ یہاں پہ فرق ہے، بہت واضح فرق ہے۔ جادوگروں نے جو بظاہر واضح جادوگروں نے جو عمل کیا، جس سے ان کے باطن میں جو بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ قصہ تو مکمل سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی والا۔ کہنے کا مطلب یہاں پہ فرق بتایا جا رہا ہے کہ اپنے جیسا سمجھنے والوں اس واقعے سے جان لو کہ اللہ والوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اللہ کے انبیاء میں کیا فرق ہے اور عام لوگوں میں کیا فرق ہے۔ بات تو باطن کی ہے نا، باطن میں کسی کے کیا ہے جاننا تو اس کو ہے، بظاہر حقیقت تو یہ ہے کہ باطن میں کیا چل رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کافر لوگ جھگڑا کرنے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے بندر بھی کرتا ہے، انسان کے افعال دیکھ کر اسی طرح کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں نے اسی کی طرح کیا۔ وہ لڑاکا فراق کو کب دیکھتا ہے، یہ حکم میں خدا بندی سے کرتا ہے اور وہ جھگڑے کے لیے۔ یہاں پہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کی جو خسرت ہوتی ہے وہ بندر کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ بندر جس طرح کر رہا ہوتا ہے وہ انسان کی نقل اتار رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں بھی بالکل وہی کر رہا ہوں، میں بھی انسان بن گیا ہوں، اب یہ جو انسان کر سکتا ہے وہ میں کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ میرے بھائیو ذرا سوچیں، کیا وہ بندر وہی عمل کر تو رہا ہے، لیکن انسان اور بندر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اور
بندر میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب میں اس سے زیادہ تو الفاظ نہیں بیان کر سکتا نا انبیاء ساتھ اولیاء اکرام کو اپنے جیسا کہنے والوں کے لیے، کہ ان میں اور ان میں فرق آپ سب سمجھ گئے۔ تو یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جو کافر ہوتے ہیں وہ بندر کی خصلت کے ہوتے ہیں، وہ لڑاکے کب اس عشق کے سبب کو سمجھ پائیں گے، وہ اس سے بہت دور ہے۔ جو لوگ بھی ظاہری بات ہے ان باتوں سے دور ہیں عشق کی منزل سے، وہ کب ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں؟ یہ مکمل سبق عشق کا ہے۔ ظاہری بات ہے جب کسی سے محبت کی جاتی ہے، جب کسی سے عشق کیا جاتا ہے تو اس کو مقام بلند دیا جاتا ہے۔ چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی کسی کو محبوب مانا جاتا ہے تو اس میں چھپے ہوئے کانٹے نظر نہیں آتے، اس میں خوبیاں ہی نظر آتی ہیں۔ کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس میں کانٹے نظر آئیں گے، کبھی ہمیں اس میں پھول نظر نہیں آئے گا، اس میں خوبیاں نظر نہیں آئیں گی۔ لیکن یہ محبوب ہی محبوب، یہ اللہ کا محبوب ہے جس کے ہم امتی ہیں۔ ان میں لوگ خامیاں نکال رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے جیسے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے میرے بھائیو، انبیاء علیہ السلام تو چلو کہیں، یہ اللہ کا محبوب ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور ہم کہاں پہ؟ ہم اپنا تو عمل دیکھ لیں، ہم یہ کہنے کے قابل بھی ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ اب تم بتاؤ، اللہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ تم اللہ کے محبوب ہو؟ کہیں پہ بھی کہا ہو؟ اللہ پاک نے مکمل قرآن پاک میں اپنے محبوب کی تعریف کر دی۔ تمہارے لیے کہاں فرمایا کہ تم اللہ کے محبوب ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے میرے بھائی، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا محبوب کہ ہم برابری نہیں کر سکتے، ہم اس کے امتی ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ ڈاڈا ہے، وہ ہمارا آقا ہے۔ محبت کیجیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت کا وہ درجہ رکھیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو، اپنے میاں بیوی بچوں سے، گھر والوں سے، دوستوں سے، دنیا سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، پھر تمہاری ایمان مکمل ہوگا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے، جب اتنی محبت کی جاتی ہے تو پھر عشق کا مقام آتا ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو جو کہے کہ ہے ہی ہمارے جیسے، سوتے بھی ہمارے جیسے ہیں، تو پھر پیچھے کیا رہ جائے گا جی؟ کھاتے بھی ہمارے جیسے ہیں، چلتے بھی ہمارے جیسے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی۔ خدا نہ سمجھیے، انبیاء علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، اولیاء کرام کا مقام بہت بلند ہے۔ ان باتوں کی گہرائی میں جائیں۔ اگر ایسی کوئی بات کرتے تو ان لوگوں سے دور رہیں۔ یہ میں اپنے پیر بھائیوں، دوستوں اور محبت کرنے والوں کو یہ بتا رہا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اللہ، انبیاء علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، ان لوگوں سے کنارہ کشی کیجیے، ان سے ہٹ جائیے، نہیں تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو ایسی ایسی مثالیں دیں گے، ایسی ایسی مثالیں دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ صحیح رستہ کون ہے۔ صحیح رستہ وہی ہے جو آج میں اپنے درسوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر درسوں کو ترتیب وائز سنتے جائیں، ان باتوں پر عمل کرتے جائیں، انشاءاللہ ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ہمارا منزل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات یہاں پہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے اپنے اکثر دوست اور پیر بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمارا پیر اس طرح ہے، ہمارا پیر اس طرح ہے، ہمارا پیر ہمارے جیسا ہے۔ خدا را جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اس کا مقام کو جانیں، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ وہی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہیں آپ نے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا، اس کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کے بارے میں غلط گمان مت رکھا کریں کہ ہمارے مرشد تو اس طرح کرتے ہیں، یہ بات اس طرح ہے یا کچھ اس طرح ہے۔ میں نے بہت ساری باتیں سنی ہیں لوگوں سے کہ ہمارا پیر تو تھا اس طرح، وہ یہ کام کر رہا تھا، وہ یہ کچھ کر رہا تھا۔ اگر پیر شریعت کا پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی باتوں پر عمل کرتا ہے، رائے عشق کو سمجھتا ہے، آپ نے پرکھا ہے، وہ کامل ہے، تو وہ کبھی بھی غلط نہیں کرے گا۔ تو آنکھیں بند کریں کہ مرشد کامل پر یقین کیجیے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مرشد کامل کے بغیر منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔
اللہ کا گھر و مرشد کا گھر نزدیک ہیں. مرشد ہی آپ وہ ایک رہبر ہے جو رستہ دیکھ چکا ہے. اگر ہم نے کہیں پہ جانا ہو, کسی کے گھر جانا ہو, تو ظاہری بات ہے ہم ان لوگوں کو ساتھ لیں گے جن کو کسی کے گھر کا معلوم ہو, جس کے گھر ہم نے جانا ہے. آپ اب ہمارے یہاں پہ درگاہ شریف آنا چاہیں تو ظاہری بات ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے جن لوگوں کو درگاہ شریف کا رستہ آ رہا ہے. آپ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں آئیں گے جس کو خود نہیں پتا, جو بھٹکا دے گا آپ کو. آپ اس کے ساتھ ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے. بھٹکانے والوں سے دور ہر کوئی بھاگتا ہے. تو فرق کیجیے بھٹکانے والے اور پہنچانے والوں کے. مرشد پاک اگر آپ کو راہ راست پہ لانے والا ہے تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا. فرق جانیے ان میں. اگر درگاہ تک کوئی شخص آپ کو پہنچا دیتا ہے تو وہ رستے کو جانتا ہے تو اس نے پہنچانا ہے نا, اس کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا. یہ راز ہے میرے پیر بھائیوں, میرے دوستوں, یہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں, دیکھتے رہا کریں آپ کہیں غلط تو نہیں چل رہے, اور ساتھ ساتھ مرشد کامل کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے پہلے اس کو آزمائیں. جب ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے تو پھر کیا رہا, پھر مرشد رنگ دکھاتا ہے. جو مرشد رنگ نہیں دکھا سکتا نا وہ کچھ بھی نہیں. یہ اسی یہاں پر بات ختم کرتے ہیں ہم. تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں, اور دوستوں کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ہماری جو نئی ویڈیو آتی ہیں وہ دیکھیں, اور درس کو 1 نمبر سے شروع کر کے باقی جس طرح آگے آئیں وہاں پر جایا کریں. درس نمبر 1 سے شروع کیا کریں تاکہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں. اس میں چھپے ہوئے رازوں کو نوٹ کیا کریں. آج کا جو راز بتایا ہے کہ انبیاء اولیاء ہمارے جیسے نہیں ہیں, ان کا مقام بہت بلند ہے, تو یہ بات آج کا راز ہے. تو اس کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں اور مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.